سفیر ہے یہ بدر منیر ہے یہ روشن دماغ ہے یہ روشن ضمیر ہے یہ ان کی وفائیں پیاری ان کی ادائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں چلنے والے جتنے بھی طریقے ہیں وہ سب طریقے ختم ہو جائے اور صرف ایک ہی طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غالب آ جائے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں فرمایا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا حق کا طریقہ دے کر، تاکہ تمام طریقوں پر حق طریقہ غالب آ جائے، اگرچہ یہ بات مشرکین کو ناگوار ہو، گویا اسلام کا طریقہ غالب ہو اور دوسرے طریقے مغلوب ہو۔ یہ خدائی وعدہ ہے، لیکن اس کے پورا ہونے کے لیے چند شرط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو ایمان والے ہیں، یقین والے ہیں، ان کا یقین ٹھیک ہو جائے۔ کیا ٹھیک ہو جائے؟ تؤمنون باللہ ورسولی، حالانکہ اس سے پہلے ایمان والوں کے لیے مخاطب تھا، یا ایھا الذین آمنوا فرما چکے ہیں کہ ایمان والو، پھر شرط لگائی اللہ پر یقین کرو۔ تو ساری شرطوں میں بڑی شرط وہ یقین پیدا کرنے کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ انسان کے ساتھ اس کے یقین کے اعتبار سے ہوگا۔ اگر یقین غلط بنا ہوا ہے تو وقت معین کے لیے اسی یقین کے اعتبار سے معاملہ ہوگا۔ فرعون کی چلی، قارون کی چلی، ملک والوں کی آج بھی چل رہی ہے۔ فرعون کا یقین تھا ملک سے زندگی بنے گی، قارون کا یقین تھا کہ مال سے زندگی بنے گی، نمرود کی زندگی بھی بنی اور آج بھی بہت سو کی بن رہی ہے۔ لیکن اگر اس کے مقابلے میں صحیح یقین آ گیا تو غلط یقین والوں کے تجربات اور مشاہدات کے خلاف خدا کر کے بتائیں گا۔ جنہیں ملک و مال سے زندگی بنتی نظر آ رہی ہے، ان کے تجربے کے خلاف خدا کر کے بتلائیں گا۔ کب؟ جب ہمارا یقین صحیح بنے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے مقابلے میں ہتھیار جمع نہیں کیے اور بنی اسرائیل کے لیے باہر کے ملکوں سے ساز باز نہیں کی، محنت کی۔ تو یہ کہ اپنا یقین ٹھیک کرو، اور محنت زبردست کرائی، یہاں تک کہ اندر کا یقین بدل دیا اور اللہ کی ذات پر یقین آ گیا۔ باوجود یہ کہ وہ نہتے تھے، ضعیف اور مسکین تھے، تعداد تھوڑی تھی، لڑکیاں فرعون کے قبضے میں تھیں اور لڑکے ذبح ہو رہے تھے، پوری ذلت و رسوائی تھی، لیکن یقین بن گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سمندر میں راستے بن گئے۔ فرعون کہہ رہا تھا میرے ہاتھ میں ملک و مصر ہے، نہریں اس کے نیچے سے جاری ہے، ان کو ان نہروں میں داخل کر کے اللہ نے غرق کر دیا۔ غلط یقین کے مقابلے میں صحیح یقین آئے گا تو خدا کی نصرت اور مدد آئیں گی۔ نبیوں کی پوری تاریخ دیکھیے، ہر نبی کی تاریخ میں یہ ملے گا۔ نمرود کی خوب چلتی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح یقین لے کر تشریف لائے، نمرود کا مسئلہ ٹھپ ہو گیا۔ قیصر و کسریٰ کی سینکڑوں سال چلتی تھی، لیکن صحابہ کرام صحیح یقین لے کر کھڑے ہو گئے، قیصر و کسریٰ اس کے سامنے دب گئے۔ صحیح یقین کا مقابلہ دنیا نہیں کر سکتی، اس لیے صحیح یقین والوں کے ساتھ خدا کی غیبی مدد ہوتی ہے۔ دلوں میں چیزوں کا تاثر آئے گا تو خدا کی مدد ہٹ جائیں گی۔ اس لیے اس یقین کی مایا بنانے کے لیے اپنے جان و مال کی قربانی کے ساتھ ایمان کی محنت کے میدان میں اترنا پڑے گا، اور ساتھ میں عمل بھی ضروری ہے۔ تو پہلا درجہ ہے ایمان کی محنت اور دوسرا درجہ ہے خود ایمان والوں کی تربیت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے داعی بنایا، اللہ نے پہلے دعوت دی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، یہ دعوت دی، لیکن ساتھ ساتھ تربیت بھی ہو رہی ہے۔ لاٹھی سے سانپ اور سانپ سے لاٹھی کا قصہ مشہور ہے۔ کیا ہے؟ یہ شکلوں سے تاثر نکالا جا رہا ہے۔ پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہاں لاٹھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اس سے بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں۔ کہاں کہ اس کو چھوڑ دے، پٹک دیں۔ پٹکتے ہی اژدھا بن گیا، وہ ڈر گئے، متاثر ہوئے۔ اب یہ تاثر نکالنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی تربیت دی جا رہی ہے کہ کسی حال سے متاثر نہ ہونا، خدا کے حکم سے متاثر ہونا۔ خدا اپنی قدرت بتلا رہے ہیں، مجھے پہچانو میں کیا ہوں۔ حکم ہوا موسیٰ پکڑ لو،
تم جس کو ازدا سمجھ رہے ہو یہ ازدا نہیں ہے بلکہ ہم جو چاہے وہ ہیں، تمہیں ہر حال میں میرا حکم پورا کرنا ہے، چاہے ڈنڈا ہو چاہے ازدا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پکڑ لیا، وہی ڈنڈا بن گیا۔ تو جو آدمی خدا کے امر پر اپنے آپ کو چلائیں گا وہ اللہ سے متاثر ہوں گا، اور جو آدمی حالات دیکھ دیکھ کر چلیں گا وہ چیزوں سے متاثر ہوں گا۔ جس ڈنڈے سے تمہیں بکریاں پلتی نظر آتی تھی، اگر خدا کے امر کے مطابق کیا تو ڈنڈے سے خاندان پلتے نظر آئیں گے۔ سمندر میں 12 خاندانوں کے لیے راستہ بن گیا اور 12 خاندانوں کی حفاظت ہو گئی۔ جنگل بیابان میں پانی نہیں تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے پانی مانگا، اپنے اللہ رب العالمین سے دعا کی، اے اللہ یہاں پر پانی نہیں ہے، مجھے پانی عطا فرما۔ حکم ہوا اپنا ڈنڈا پتھر پر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈے سے پتھر کو پیٹنا شروع کیا، پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے، 12 خاندانوں کی حفاظت ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے ڈنڈا اپنی مرضی سے پکڑتے تھے اور اپنی مرضی سے چھوڑتے تھے، جب اللہ کے حکم سے پکڑنا اور چھوڑنا شروع کیا تو اس میں طاقت آ گئی، تو خدا کی غیبی مدد شامل حال ہوں گی۔ اسی طرح ہمارے جو ڈنڈے ہیں یعنی کاروبار اور گھریلو مسائل، یہ سب ڈنڈے ہیں۔ اللہ کے حکم سے پکڑنا اور چھوڑنا ہمیں آ جائے، ہمارا یقین بن جائے کہ ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ سارے نبیوں کی یہی محنت رہی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ پہلے سب کو دعوت پر کھڑا کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر اس کے بعد ان کی تربیت کا معاملہ بھی شروع ہوا۔ ان کے دل سے تعصر نکل گیا چیزوں کا کہ چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ دیکھو جب تم دین کی محنت کے لیے کھڑے ہوں گے، رسول کا طریقہ پورے عالم میں زندہ ہو اس کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، تو کبھی بیوی خلاف ہوں گی، کبھی بچے خلاف ہوں گے، کبھی رشتہ دار خلاف ہوں گے، کبھی تمہارے کاروبار میں نقصان آئیں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا، 13 سال تک مکے میں دعوت دیتے رہے، تربیت ہوتی رہی، مختلف لائن کے حالات آتے رہے، اور کبھی موافق بھی حالات آتے ہیں، تمہاری پیشکش کی جائیں گی، دنیا تمہارے سامنے لائی جائیں گی، اس وقت بھی دیکھنا، اپنے قدم ثابت قدم رکھنا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر حسن کے دلدہ ہیں تو خوبصورت قسم کی لڑکی ہم سے لے لو، لیکن یہ دین کی محنت چھوڑ دو۔ اگر تم بڑا بننا چاہتے ہو، سردار بننا چاہتے ہو تو ہمارے سردار بنو، ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ اگر مالداری چاہتے ہو تو سارے مکے کی دولت کا ڈھیر لگا دیں گے، لیکن آپ نے دعوت کا کام جاری فرما کر ہم پر مصیبت ڈال دی۔ یعنی کافر یہ کہنے لگے کہ یہ جو آپ نے جو دعوت کا کام کیا، یہ ایک اللہ سے ہونا، یہ اتنی بڑی مصیبت ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ سب کو دنیا کی عیش و عشرت لے لو، لیکن یہ مصیبت ہم سے ہٹا لو، کیونکہ اس کی وجہ سے تم نے آپس میں تفریقہ ڈال دیا، اس کام کو چھوڑ دو، جو چاہے لے لو۔ حضور نے ان کے جواب میں فرمایا، تم یہ جو دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں پیش کر رہے ہو، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی رکھ دو تو میں اس دین کی محنت والے کام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ صحابہ کے سامنے بھی قیصر و کسریٰ کے خزانے آئے، لیکن اس کام کو نہیں چھوڑا، زندگی وہی سیدھی سادی رہی، ان چیزوں سے متاثر نہ ہوئے اور اس ایمان کی محنت والے کام کو کرتے رہے۔ اس کام میں ناموافق حالات آئے تب بھی متاثر نہیں ہوئے۔ صحابہ کرام کو قسم قسم کی تکالیفیں اور اذیتیں پہنچائی گئی، ان کو مارا پیٹا گیا اور مسلسل 13 سال تک سب کچھ برداشت کرتے رہے، حتیٰ کہ مکہ سے بھی نکال دیا گیا۔ تکلیفوں کو برداشت کرنا اور وطن کو خیر بات کہنا گوارا کیا، مگر دعوت کے کام کو چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ مدینے میں آ کر بھی یہی دعوت کا کام جاری رہا۔ 14 سال بعد بدر کا واقعہ پیش آیا، یہاں پر خدا کی غیرت کو جوش آیا اور خدا کی نصرت و مدد کا مظاہرہ ہوا۔ 70 بڑے بڑے سردار کافروں کو قتل کیا گیا اور 70 بڑے بڑے سردار قید ہوئے، اور باقی تمام جو ہے پیٹ پھیر کر بھاگ گئے۔ کمزور تھے، خدا نے ان کو غالب کیا۔ مشرکین نے دیکھا اور مسلمانوں نے بھی دیکھا، کافروں کے زبان پر جو یہ تھا ہتھیاروں سے ہوتا، اکثریت سے ہوتا، صحابہ کہتے تھے خدا سے ہوتا ہے۔ اب صحابہ کے سامنے ساری شکلیں ہیں، لیکن شکلوں سے متاثر نہیں ہوئے، بلکہ نعرے تکبیر کہہ رہے ہیں۔ اللہ کی بڑائی صحابہ کے دلوں میں اتر چکی تھی اور آج ہمارے زبانوں پر رہ گیا ہے، اس لیے خدا کی نصرت کا وعدہ پورا نہیں ہو رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سیرت میں دھوپ اور سایہ دونوں کو بتایا ہے۔ جنگ احد میں اس کا الٹا ہوا۔ حضور پاک
صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 آدمیوں کا دستہ ایک جگہ مقرر فرمایا اور تاکید فرمائی اس جگہ سے نہ ہٹنا۔ جب میدان مسلمانوں کے ہاتھوں میں دیکھا تو صحابہ کرام مقررہ جگہ چھوڑنے لگے تاکہ مال غنیمت حاصل کرے۔ حالانکہ ان 50 کا امیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق منع کر رہا تھا۔ بالآخر حضرت خالد بن ولید ایک دستہ لے کر پیچھے سے حملہ آور ہوئے اور جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ 70 صحابہ شہید ہوئے اور کافی تعداد میں زخمی ہوئے، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بتا دیا کہ دیکھو جنگ بدر میں 313 آدمی 1000 کا مقابلہ کر سکے، اور وجہ یہ کہ بدر میں ظواہر و شواہد کے خلاف اللہ کی وعدوں پر یقین کر کے قدم اٹھائے گئے تھے، تو ہماری مدد ظاہر ہوئی، ہماری مدد ظاہر کے خلاف تمہارے ساتھ ہوئی۔ گویا جنگ بدر لا الہ الا اللہ کا مظہر ہے اور جنگ احد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر ہے۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت بتائی کہ میرے نبی کی بات نہیں مانو گے تو نہ تمہاری دنیا بنے گی نہ تمہاری آخرت بنے گی۔ اگر نبی کا طریقہ زندگی سے چھوٹ جائے گا، اللہ کی مدد جو اترنے والی تھی وہ مدد بھی پیچھے ہٹ جائیں گی۔ اہمیت بتائی میرے نبی کی بات نہیں مانو گے تو دیکھیے میری مدد ہٹ جاتی ہے۔ آج ساری دنیا پریشان ہے، آج ایمان والے پریشان ہیں، اس بنا پر یہ پریشانی آ رہی ہے کہ ہم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوٹ گیا، ہمارے دل سے یقین نکل گیا کہ کامیابی نبی کے طریقے میں ہے۔ صحابہ کرام نے اس بات کو سمجھا اور اللہ رب العالمین نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے صحابہ کی ایسی تربیت فرمائی کہ ان کے دل سے غیر کا یقین نکل گیا تھا۔ ان کو یقین تھا کہ مدد صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے۔ اللہ کی مدد حضور سے محبت اور آپ کی اطاعت میں رکھی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے پاس کیسے کیسے حالات آئے، لیکن آپ نے جو مقابلہ کیا، حالات کا اثر نہیں لیا، حالات کا تاثر نہیں لیا، بلکہ اللہ کے ذات پر یقین کیا۔ اللہ نے بھی صحابہ کرام کی وہ مددیں کی ہیں جو قیامت تک کے لیے ہمارے لیے نمونہ ہے۔ صحابہ کرام نے جب فارس پر حملہ کیا تو ایک ایسے شہر کا محاصرہ کیا جس میں بادشاہ کا تخت بھی تھا۔ محاصرے کیے ہوئے مسلمانوں کو کافی دن گزر گئے۔ بادشاہ نے اپنے ہم نوا سے مشورہ کیا ان لوگوں سے کیسا چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ یہ تو جدھر بھی قدم اٹھاتے ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں، یعنی غیر کو بھی یقین تھا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرف رخ کرتے ہیں اللہ ان کی بھرپور مدد کرتا ہے۔ یہ اسی لیے تھا کہ ان کا یقین مال پہ نہیں تھا، طاقت پہ نہیں تھا، تلواروں کے زوروں پہ نہیں تھا، بلکہ اللہ کی مدد پہ یقین تھا کہ اللہ کی مدد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ اگر یہ ہم پر مسلط ہو گئے تو ہم کیا کریں گے؟ اب وہ بادشاہ مشورہ کر رہا ہے اپنے مصاحبین سے، اپنے وزراء سے کہ دیکھو ان کے قدم جدھر بھی اٹھتے ہیں یہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اگر یہ ہم پر مسلط ہو گئے تو ہم کیا کریں گے؟ لوگوں نے مشورہ دیا، بادشاہ سلامت آپ ان کو بلا کر اپنا دبدبہ جہ و جلال دکھائے، یہ بھوکے ننگے لوگ ہیں، یہ ہمارے مال و دولت سے ڈر جائیں گے۔ اس نے کہا بہت اچھا، چنانچہ اس نے پیغام بھجوایا صلح کے لیے کہ کوئی بندہ بھیجو۔ دیکھو یہ اللہ رب العالمین نے یہ رعب ڈالا تھا صحابہ کرام کا باطل کے اوپر۔ جب مذاکرات کرے صحابہ کرام نے ایک صحابی کو اس طرف روانہ کیا۔ یہ ایسے صحابی تھے جن کا کرتا بھی پھٹا ہوا تھا، ببول کے کانٹوں سے سلا ہوا تھا، ان کے بیٹھنے کے لیے گھوڑے پر زین بھی نہیں تھی بلکہ ننگی پیٹھ پر بیٹھ کر آئے، ہاتھ میں صرف نیزہ تھا۔ وہاں جا کر بادشاہ کے تختہ پر بیٹھ گئے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، کہنے لگا تمہیں کوئی لحاظ نہیں ہے، تم کس کے پاس آئے ہو؟ نہ کوئی آداب کا خیال ہے، نہ طریقہ، نہ سلیقہ۔ فرمایا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بادشاہوں کے دربار میں اسی شان سے آنے کا طریقہ سکھایا۔ یہ سن کر اسے بڑا غصہ آیا، کہنے لگا تم آخر چاہتے کیا ہو؟ فرمایا اسلم تسلیم، اسلام قبول کر لے سلامتی پایا جائیں گا۔ کہنے لگا اگر ہم اسلام قبول نہیں کریں؟ فرمایا اگر نہیں قبول کرتے تو پھر حکومت ہماری ہوں گی اور تمہیں رہنے کی پوری آزادی دیں گے۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اپنے حکومت ایسے بھوکے اور ننگے غریب لوگوں کے حوالے کر دے۔ صحابی فرمانے لگے اچھا یاد رکھنا کہ اگر یہ بات نہ مانی تو ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، تلوار ہمارا اور تمہارا فیصلہ کریں گی اور تمہاری بیٹیاں ہمارا بستر بنایا کریں گی۔ بھرے دربار میں تلواروں کے سائے میں بادشاہ کو اس طرح بے خوف ہو کر ایک بات کہی دی۔ درباریوں کے سامنے یہ بات سن کر بادشاہ کا پسینہ چھوٹ گیا، اس کی انسلیٹ ہو گئی۔
کہنے لگا اچھا تمہاری یہ زنگ بھری تلوار جو ٹوٹی ہوئی ہے تم اسے ہمارا مقابلہ کرو گے؟ آپ تڑپ کر بولے، کیونکہ یقین تھا اللہ کی ذات پر، اے بادشاہ تم نے ہماری زنگ بھری تلوار کو تو دیکھا ہے لیکن تلوار کے پیچھے والے ہاتھ کو نہیں دیکھا، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کن ہاتھوں میں یہ تلوار ہے۔ انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، اللہ رب العزت نے ان کو کامیابی سے ہمکنار کر دیا۔ جی ہاں، جب غیر اللہ سے نہیں ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی زبان کے اندر وہ تاثیر پیدا فرما دیتے تھے کہ لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم دیتا تھا دریا کو تو راستہ چھوڑ دیتا تھا۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یقین تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کے لیے پہلی شرط لگائی کہ اللہ پر یقین کرو، تو ساری شرطوں میں بڑی شرط وہ یقین پیدا کرنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ انسان کے ساتھ اس کے یقین کے اعتبار سے ہوگا۔ اگر یقین غلط ہوا ہے تو وقت کے بڑے بڑے بادشاہوں کو اللہ رب العالمین مسلط کر دیتا ہے، اور یقین جب ٹھیک ہوتا ہے تو بڑے بڑے بادشاہ کو مکڑی کا جالا سمجھ کر اسے مٹا دیتا ہے۔ آج ہمارے اوپر اللہ کی مدد کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر سے اللہ کے ہونے کا یقین نکل گیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا، انہیں نیند آ گئی، وہ قیل اللہ کی نیت سے ایک درخت کے نیچے سو گئے۔ کچھ دیر لیٹنے کے بعد جب ان کی آنکھ کھلی تو انہیں ایک آواز سنائی دی۔ انہوں نے غور کیا تو پتہ چلا اس درخت میں سے ایک آواز آ رہی تھی جس کے نیچے لیٹے ہوئے تھے۔ جی ہاں، جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو ایسے واقعات بھی رونما کر دیتے ہیں۔ درخت انہیں کہہ رہا تھا، یا سری کن مثلی، اے سری تو میرے جیسے ہو جا۔ وہ یہ آواز سن کر بڑے حیران ہوئے۔ جب پتہ چلا یہ آواز درخت سے آ رہی ہے تو آپ نے اس درخت سے پوچھا، کیف اکون مثلک، اے درخت میں تیرے جیسا کیسے بن سکتا ہوں؟ درخت نے جواب دیا، اے سری، جو لوگ مجھ پر پتھر پھینکتے ہیں میں ان لوگوں کی طرف اپنا پھل لوٹاتا ہوں، میں لوگوں کو اپنا سایہ دیتا ہوں اور خوب دھوپ کے اندر جو ہے تو تل ملاتا ہوں، اس لیے تو بھی میرے جیسا بن جا۔ وہ اس کی یہ بات سن کر اور بھی زیادہ حیران ہوئے، مگر اللہ والوں کو فراست ملی ہوتی ہے، لہٰذا ان کے ذہن میں فوراً خیال آیا اگر یہ درخت اتنا ہی اچھا ہے جو اسے پتھر مارے یہ اسے پھل دیتا ہے، یہ خود دھوپ میں برداشت کرتا ہے لیکن راہ گیروں کو سایہ نصیب کرتا ہے، تو اللہ رب العزت نے درخت کی لکڑی کو آگ میں کیوں جلایا، آگ کی غذا کیوں بنایا؟ یہ ان کے ذہن میں بات آئی، تو لہٰذا انہوں نے پوچھا، اے درخت اگر تو اتنا ہی اچھا ہے تو یہ بتا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے آگ کی غذا کیوں بنایا، آگ میں کیوں جلتا ہے تو؟ اس پر وہ درخت نے بڑے افسوس اور ندامت کے ساتھ جواب دیا، اے سری، میرے اندر تو خوبی بہت بڑی بڑی ہے مگر اس کے ساتھ ایک خامی بھی بہت بڑی ہے۔ وہ خامی کیا ہے؟ اس خامی نے میری اتنی بڑی خوبیوں کے اوپر پانی پھیر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو میری وہ خامی اتنی ناپسند ہے، اللہ نے مجھے آگ کی غذا بنا دیا، میری خامی یہ ہے۔ فَأَمْلَيْتُ بِالْهَوَاءِ هَكَذَا هَكَذَا، جدھر کی ہوا چلتی ہے میں ادھر کو ہی ڈول جاتا ہوں، یعنی میرے اندر استقامت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج ہمارے اندر یقین کا پیدا کرنا یہ بہت ضروری ہے، تب اللہ کی مدد ہمارے ساتھ میں آئیں گی۔ اللہ رب العالمین آپ کی محبت، آپ کے رسول کی محبت اور دین کے اندر استقامت نصیب فرمائے، ہماری دنیا میں بھی مدد فرمائے اور آخرت میں بھی ہمارے نجات کا راستہ بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمانی نور سے منور فرمائے۔